السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، ہم سورہ مطففین پڑھ رہے تھے۔ سورہ مطففین اور مسلسل جو صورتیں آ رہی ہیں، اس میں قیامت کا ذکر ہے، یعنی آخرت کے سفر کا، اور یہ سفر موت سے شروع ہوتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس کی وجہ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے، یعنی ظالم کو ان کی سزا دینے کے لیے، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق زندگی جیے، رسولوں کے فرمان کے مطابق زندگی جیے، انہیں انعام دینے کے لیے، انہیں عزت کا مقام عطا کرنے کے لیے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو مظلوم سے سوال کیا جائے گا، جیسے زندہ گاڑی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جرم سے گاڑا گیا۔ اور کل کی کلاس میں تو مطففین میں جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، اور ناپ اور تول میں کتنی کمی کی جاتی ہے، اگر جیسے کوئی کپڑا ناپ رہا ہو تو چند انچ کا اس میں فرق آئے گا، کوئی خشک چیز چینی وغیرہ ناپ رہا ہے تو اس میں چند دانوں کا فرق آئے گا، کوئی تیل ناپ رہا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا فرق آئے گا، لیکن اتنی بھی حق تلفی اللہ رب العزت اس کی بھی سزا دے گا۔ تو جن لوگوں نے زیادہ حق تلفی کی ہے ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ تو آخرت میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ سورہ مطففین میں آیت نمبر 18 سے آج کلاس رہے گی۔ کل ہم نے سجین کے تعلق سے پڑھا تھا، یہاں پہ الین کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ان کتاب الابرار لفی الین، کلا ان، ہرگز نہیں۔ ابرار اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گزری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں گزری ہو، تو ان کی کتاب علیین میں ہوگی۔ یہاں پہ ابرار کا ترجمہ نیک لوگوں سے کیا گیا، لیکن نیک لوگ کون سے؟ جن کی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں گزری ہو۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہوگا۔ کہ آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قاب سے سجین جو آیت نمبر 7 میں گزرا کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد ساتوں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں۔ مطلب ساتوں زمین کے نیچے یہ ایک جگہ ہے، ایک جیل خانہ ہے یوں سمجھیے، اور وہاں پہ کافروں کی روحوں کو درج کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس علیین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد 7واں آسمان ہے اور اس میں مومنوں کی روحیں ہیں۔ مطلب سجین سے مراد 7 زمین کے نیچے کی جگہ، اور علیین سے مراد 7 آسمان کے اوپر، یہ اس سے مراد ہے۔ کئی اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد آسمان ہے، 7واں آسمان ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ علیین سے مراد جنت ہے۔ کئی دوسرے لوگوں نے کہا کہ علیین سے مراد سدرۃ المنتہا کے پاس کی جگہ ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ یہ وہ روحوں کی جگہ ہے جو 7ویں آسمان تک پہنچائی جاتی ہے اور سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور یہ جنت ہے۔ علیین اور سجین کے تعلق سے ایک حدیث جسے امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہم نے اس حدیث کو پڑھ کر کے آئے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، اور انصاری صحابی کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔
جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو قبر نامکمل تھی، یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اور جنازہ پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب اس قدر تھا صحابہ اکرام کے اندر، اور کیوں نہ ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ قبر میں وقت تھا، یعنی قبر کے بننے میں وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھ گئے کہ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ جائیں۔ پرندے کے سروں کے اوپر بیٹھ سکتے؟ پرندے بیٹھتے ہیں پتھروں کے اوپر، پیڑوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر نہیں۔ تو گویا کہ صحابہ اس طرح بیٹھ گئے تھے جیسے پتھر ہوں، خاموشی کے ساتھ۔ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، یعنی آپ کے بیان کی مجلس، آپ کی احادیث کی مجلس کا۔ تو ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے یہ 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کرنے کی آخری گھڑی آ جاتی ہے، اور یہ گھڑی ہم سب کی آنا ہے، مومن ہو یا غیر مومن ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسے موت آنی ہے، اس وقت سے اسے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا، اور ایسے جگہ میں لے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی کہ قبر کا منظر ہے، چاروں طرف قبر ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، صحابی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ان کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے، اور صحابہ بھی با ادب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر فرماتے ہیں، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ سورج کی طرح چمکتے ہوں، مطلب خوبصورت چہرے والے، چمکدار چہرے والے، خوشنما چہرے والے، رونق والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو لے کر کے آتے ہیں، یعنی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے اس نیک شخص کی، اور فرشتے اچھی شکل والے اللہ رب العزت پہنچاتا ہے، اور لباس میں سے جنت کا لباس، جنت کا کفن لے کر کے وہ آتے ہیں، اور خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ وہ فرشتے حد نگاہ فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، مطلب کچھ فاصلے پر جہاں سے ان کی نگاہ ہو دور بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے فرشتے جن کا کام صرف روح کو نکالنا ہے، جسم سے روح کو کھینچنا ہے، انہیں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کہتے ہیں۔ تو یہ آتے ہیں اور اس شخص کے سر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس حدیث کو ایسا سنیں کہ ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہمارے سر کے پاس بھی وہ فرشتہ آ کر کے بیٹھے گا اور کہتے ہیں، اے پاک روح، سبحان اللہ، کون سی روح؟ پاک روح۔ کیسی پاک؟ معصیت سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے پاک، یعنی شرک سے پاک، بدعات سے پاک، حرام سے پاک۔ تو ان سے آگے کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کی طرف چل۔ سبحان اللہ، وہ روح کیسی خوش ہوتی ہوگی کہ جب جس کو یہ خبر دی جائے، اور ایسے وقت میں کہ وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، اور فرشتہ اسے آ کر کے خوشخبری دے کہ تو پاک روح ہے اور نکل اب اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشکیزے میں سے باہر آ جاتا ہے، جیسے بدنے میں سے پانی باہر آتا ہے، ایسی آسانی سے روح باہر آ جاتی ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی اسے نہیں رہنے دیتے، اور یہ جو دوسرے فرشتے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور انہیں کفن میں لپیٹ لیتے۔ کیا پتہ چلا؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اعمال کے مطابق اگر نیک ہے
تو خوشنما چہرے والے رونق والے فرشتے آتے ہیں اور دور سے دیکھتے رہتے ہیں. بعد میں ملک الموت آتے ہیں اور فرشتے ان کی روح کو نکالتے ہیں یا روح کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں نیک شخص کی, اور ان کی روح نکلتی ہے, اور ویسے ہی جیسی ان کے ہاتھ میں وہ روح آتی ہے فوراً یہ دوسرے فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں, یعنی اس کو جنت کی خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں, معطر کر دیتے ہیں. چنانچہ اس روح سے روح زمین پر کوئی پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے. مطلب روح زمین پہ جو خوشبوئیں پائی جاتی ہیں ان میں سے سب سے اچھی خوشبو ان کے پاس سے آتی ہے. پھر وہ فرشتے روح کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. اب دیکھیے آسمان کا سفر شروع ہو رہا ہے. پہلے آسمان پہ بھی جائیں گے, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, اور یہ سارے سفر, یہ سفر کے لیے ہمیں بھی نکلنا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کسے آسمان کے اندر جانے کی انٹری ملتی ہے اور کسے نہیں ملتی. تو بہرحال یہ پاکیزہ روح ہیں جن کو وہ لے کر کے آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں. راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں, مقرب ملائکہ جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے. وہ بھی پہچان جاتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے, یہ گناہوں سے پاک, یہ شرک و بدعات سے پاک روح ہے, یہ کفر سے اور منافقت سے پاک روح ہے. جواب میں وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پکارا جاتا تھا. اس کے نام سے اور اس کے والد کے نام سے اس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے, اس نام کے ساتھ اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا, اس بہترین نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا. فرشتے اس روح لے کر کے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں. مطلب ایسا استقبال ہوتا جاتا ہے اور آسمان دنیا تک پہنچ گئے اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو آگے آسمان تک پہنچانے کے لیے پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب وہاں پہ جب آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے وہاں پر بھی ان کا استقبال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کا ویلکم ہوتا ہے, اور جو فرشتے ان سے ملتے ہیں وہ ان کو دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. ہم جیسے دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے جو معزز اور مکرم لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں, ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. یہ وہ اصل سفر ہے. اس سفر میں ہمارے ساتھ کون ہونا ہے کون نہیں ہونا ہے یہ چیز جاننے کی ہے, یہ چیز اصل ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے یہ ختم نہیں ہونا ہے. تو یہ فرشتے پہلے آسمان کے دوسرے آسمان تک ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان کو کھولا جاتا ہے اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے پھر فرشتے جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں, حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر کے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو. یہ ہے وہ علیین میں لکھ دو. تو گویا کہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے, اس لیے کہا کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے, اور اس لیے کہا کہ یہ جنت میں, اور اس زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. اب وہاں پہ اس کو اندراج کر دیا گیا ہے, اس کی ملکیت ثابت کر دی گئی ہے کہ یہ علیین میں آنے والا ہے, لیکن کیونکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اس لیے اسے واپس زمین میں پہنچا دیا گیا اور کہا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اسے زمین پر پہنچا دو واپس اپنی قبر میں, اور اپنے جسم کے اندر اس کو پہنچا دو. اس کے جسم کے اندر اسے پہنچایا جاتا ہے اور پھر فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں من ربو کا, ما دینوں کا, ما نبیوں کا, اور اسے آسانی کی نیند سلا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے, وہ دوسری حدیث میں ذکر ہے. اسی طریقے سے جب دوسرے شخص کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, یعنی نافرمان شخص کی جس نے کفر کیا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ, اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کیا, جس نے ربوبیت, الوہیت اور اسماء الحسنہ میں کسی اور کو شریک کیا, رسالت کا انکار کیا, جس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا, مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا, اس کو بولتے ہیں کفر کرنے والا, انکار کرنے والا. یعنی وہ جس نے کفر کیا یا منافقت اختیار کی. تو جب ایسے شخص کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے, دیکھیے ہر کسی کو کوچ کرنا ہے, ہر کسی کو اس دنیا سے نکلنا ہے, یہ سفر ہر کسی کا کمپلیٹ ہونا ہے اور آخرت طرف روانہ ہوتا ہے. مطلب اس دنیا سے واپس آخرت کی طرف جب روانہ ہوتا ہے تو اس کے طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس کے طرف سیاہ چہرے والے. سیاہ چہرہ بولے تو کالا چہرہ. اب کالا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ڈراؤنا, دہشت والا. اور ایسا ہی وہ وقت ہے
کہ جس کی موت آنے لگتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری موت آ گئی ہے، اور وہ ڈراونا چہرہ والا فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ کا کفن لے کر کے آتے ہیں. اب دنیا میں تو اس نے بہت اچھے اچھے اور برانڈڈ کپڑے پہنا، لیکن اصل جو لباس اس کا اب ملنا ہے، اصل جو اس کو کفن ملنا ہے، وہ اس کو ٹاٹ کا کفن لے کر کے وہ آتے ہیں اور وہ اس کے حد نگاہ فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. مطلب ابھی قریب نہیں آئے، حد نگاہ فاصلے پر بیٹھ گئے. پھر ملک الموت آتا ہے، یعنی موت کے فرشتے آتے ہیں جو ایک خاص وقت پہ آتے ہیں، اور خاص وقت پہ اس کی روح نکالی جاتی ہے جس لمحے میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے. اجل المسمى، اپوائنٹڈ ٹائم، ایک فکس گھڑی، اور وہ آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. موت کا وقت، اور اب سر کے پاس آ کر کے وہ فرشتے بیٹھ گئے ملک الموت، اور وہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غضب اور غصے کی طرف. اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غیظ اور غضب کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کے غصے کی طرف چلا. مطلب جس کام کے لیے تجھے یہاں پہ بھیجا گیا تھا وہ کام کیا کیا تو نے؟ جیسے کوئی کمپنی کا مالک ہے اور اسے کچھ دولت لے کر کے وہ کام کے لیے بھیجے اور وہ وہاں جا کر کے بھول جائے، اور مالک جانتا تھا کہ یہ وہاں جا کر کے بھول جائے گا، بڑے شہر میں جا کر کے بھول جائے گا کہ اسے کیا کیا چیز خرید کر لانا ہے. تو وہ پیچھے سے ایک اور آدمی کو بھیجے، مینیجر کو بھیجے، اور وہ بتائے کہ دیکھ ہمیں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ مالک کا لیٹر ہیڈ بھی دکھائے جس کے اوپر مالک کی مہر اور سگنیچر ہو. لیکن اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں، میرے پاس جو یہ دولت ہے میں اس کو اپنے طریقے سے یوز کروں گا، اور وہ اس بڑے شہر کی رنگرلیوں میں گھومتا رہے، عیش کرتا رہے اس دولت کا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ دولت ختم ہوگی، اور جب دولت ختم ہوئی تو مالک نے پھر سے 2 افسروں کو بھیج کر کے اور اسے کھینچ کر کے بلا لیا. تو کیسے بلائے گا؟ غصے کے ساتھ. تو یہ 60 سال کی زندگی دے کر کے اللہ رب العزت نے اس حسین دنیا میں ہمیں بھیج دیا، اور جب ہم اس دنیا میں آئے تو اسی دنیا میں کھو گئے. 60 سال کی زندگی کو اور جو دولت اور شہرت دیا ہے اس میں ہم گم ہو گئے، اس کے رعب میں ہم اللہ رب العزت کو بھلا دیے. لیکن یہ وقت ختم ہوگا، اور یہ رزق بھی ختم ہوگا، یہ سانسیں، یہ دھڑکن، یہ کھانے اور پینے کی چیزیں، یہ وقت ختم ہوگا. اور وہ فرشتہ آئے گا اور آ کر کے سرانے بیٹھ جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غیظ اور غضب کی طرف. روح جسم کے اندر جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہے گی، وہ ڈر جائے گی اور وہ جسم کے اندر گھسنے لگے گی. تو جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتہ اس سے اس طرح باہر کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار سلاخ کو گیلے اون سے جس طرح کھینچا جاتا ہے. اگزامپل دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کانٹے دار کوئی سلاخ ہے اور گیلے اون میں اس کو ڈال کر کے اور پھر گیلے اون کو کھینچا جائے تو وہ کیسا ریزہ ریزہ ہو کر کے نکلتا ہے. تو ایسی اس کی روح جب جسم کے اندر گھسنے لگے گی تو وہ ایسی چیز ڈالیں گے فرشتے اور اس کو ایسا ریزہ ریزہ کر کے نکالیں گے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ جب ہماری روح ہمارے جسم میں ہوتی ہے. تو ایک روحا بھی کھنچتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چمڑا بھی کھنچتا ہے، اسکن بھی کھنچتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اسکن میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کیسی تکلیف ہوگی کہ جو جسم روح کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اسی روح کو کھینچا جائے گا. جب وہ ناخن سے نکلے گی، جب وہ روح سے نکلے گی، جب وہ اسکن سے نکلے گی، جب وہ ایک ایک نسوں سے نکلے گی، کیسا عالم ہوگا. تو اس کو اس طریقے سے کھینچے گا اور وہ تار تار ہو کر کے باہر نکلے گی، یعنی اسے نکال کر کے وہ رہے گا. کوئی بھی ایسا نافرمان نہیں ہے جس نے اپنی روح کو اپنے جسم میں چھپا لیا ہو، یعنی وہ فرشتہ اسے کھینچنے پر قادر ہے اور اسے باہر نکالا جاتا ہے. فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے. تو دوسرے طرف فرشتہ لمحے بھر کی بھی دیری نہیں کرتے اور وہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ فوراً آ کر کے اس کی روح کو اس یعنی ملک الموت سے لے لیتے ہیں. اب یہ سیاہ چہرے والے فرشتے اس کو دیکھ کر کے اس کا کیا حالت ہوگی، اور اس کو ٹاٹ کا کفن پہناتے، اصل کفن جو اس کے اعمال کی وجہ سے اسے دیا گیا، تو اس کو ٹاٹ کا کفن پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی روح سے ایسی بدبو نکلتی ہے، ایسی سڑن والی بدبو نکلتی ہے جیسے کسی مردہ کے جسم سے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جانور مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے کیسی بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو اس کی روح سے نکلے گی اور اس کے ٹاٹ کے پیون کو پہنا دیا جائے گا لپیٹ کر کے. اور اب اس کو بھی آسمان کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. راستے میں جو فرشتے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے، یہ کس کی بدبو آ رہی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں راستے میں جو ملتے ہیں یہ کس کی بدبو آ رہی ہے، یہ کون بدبخت روح ہے. تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یعنی اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے. جہاں کہیں ان کا گزر ہوتا ہے
اور فرشتے اسی طریقے سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آسمان دنیا پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کس خبیث کی روح ہے؟ جواب میں وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی، یہ بدترین نام کے ساتھ اس سے پکارا جاتا تھا جو اس کا یہ نام ہے۔ فرشتے آسمان کا دروازے کھولنے کے لیے کہتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اب آسمان کا، پہلے آسمان کا بھی دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گی، مطلب نہ ہی وہ علیین تک پہنچنے والے ہیں، اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ مطلب جیسے ناممکن ہے یہ کہ اونٹ سوئی کے چھید میں سے گزر جائے، ایسی ناممکن ہے کہ یہ آسمان کے دروازوں پہ پہنچ جائیں یا چڑھیں، انہیں اوپر نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ سورہ آراف آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ آراف آیت نمبر 40۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے سب سے نیچے زمین میں موجود سجین یعنی جیل میں اس کا اندراج کر دو۔ تو اب پہلے آسمان سے ساتویں زمین، پہلی زمین دوسری اور ساتویں زمین کے نیچے جو سجین ہے وہاں پر لے جا کر کے اس کی روح کو نقل کیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ ہے، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پھینک دی جاتی ہے، مطلب وہاں سے کافر کی روح بری طرح زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ نافرمانی، ناپاک روح کون سی؟ جس نے شرک سے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا۔ تو اس حدیث میں بھی آیا جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ مطلب اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ، اس بیان کے ساتھ جو ہے جوڑا کہ جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، یعنی آسمان تک تو اس کو لے کے گئے لیکن وہاں سے اس کو چھوڑ دیا گیا، گر پڑا۔ اب اس پر اچک لینے والے یا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیا جائے گا، مطلب اسے یا تو شکاری پرندے اسے نوچیں گے یا دور دراز جگہ پہ اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ایک ایگزامپل دے کر کے اللہ نے فرمایا کہ ایسا اس کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ سجین میں پہنچ جاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 31، اسے امام احمد نے مسند احمد میں بھی روایت کیا ہے، اور ترغیب و ترغیب حدیث نمبر 5221، میں نے اس کو اقبال کیلانی کی کتاب صفحہ نمبر 94 اور 107 سے نقل کیا۔ اچھا، اس کو جب نقل کرنے کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اس کو سجین میں نقل کر لو، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے جسم کی طرف، اس کی قبر کی طرف پہنچا دو، اور جب اس کی قبر کی طرف پہنچایا جاتا ہے تو پھر اس سے سوال ہوگا من ربو کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، اور یہ ہائے افسوس کہے گا، اور اس کے اوپر عذاب شروع کر دیا جائے گا اور کئی قسم کے عذاب اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، اور جو نیک شخص ہے اس کو آرام کی نیند سلا دیا جائے گا، یعنی جنت کے لباس میں سے ایک لباس جو اس کو پہنائی دیا گیا تھا کفن، اور جنت کے بچھونے میں سے ایک بچھونا بچھا کر کے اسے آرام کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور صبح اور شام اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے یا خواہش ظاہر کرتا ہے کہ جلد سے جلد قیامت قائم ہو جائے۔ اور جو جہنمی ہے اس کے لیے عذاب قبر کا ہونا شروع ہو گیا، اور اسے بھی اپنا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ کاش ابھی قیامت قائم نہ ہو۔ اس کے ہولناک منظر کو دیکھ کر کے یہ حال ہوگا جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جب ان کو وہاں پہ علیین تک پہنچایا گیا، 7ویں آسمان تک، تو وہاں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا یشہدوہ المقربون، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا اعزاز اور اکرام ہے ان روحوں کے درج کرنے کی جگہ کا، کہ وہاں پر بھی فرشتے تعینات ہیں، جبکہ وہاں سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے کوئی ناممکن سی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ فرشتے، کتاب میں جو لوگ لکھے جانے والے ان کا یہ شرف ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے مقرب فرشتے وہاں پہ لگا دیے گئے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار، بے شک یہ ابرار ہیں، یہ وہ جنتوں والے ہیں جن کی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں گزری ہے۔ تو بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے، یہ جنتوں میں جانے والے ہیں، یہ ضرور جنت میں جانے والے۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پہنچایا ہے حقیر نطفے سے، وہی رب وعدہ کر رہا ہے کہ اس سے بڑی دنیا اور اس سے زیادہ نعمتوں میں تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔
مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا چیز؟ اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہت کو، جنت کی نعمتوں کو۔ جہاں پر یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، وہیں پر جنت کی ایک سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت خالق کائنات کا دیدار، تو وہاں پر وہ اللہ رب العزت کا بھی دیدار کر رہے ہوں گے۔ جیسے اس کے پہلے ہم نے سجین میں جانے والوں کے تعلق سے پڑھا تھا آیت نمبر 15 کے اندر کہ وہ وہاں پہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہے، لیکن جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مسندوں پر اپنی سلطنت کو، جنت کی نعمتوں کو، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ جب تک دیدار ہوتا رہے گا جنت کی یہ ساری نعمت کو بھول جائیں گے۔ اور واقعی جب اللہ رب العزت کا دیدار، جس کے ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس کے سجدے سے ہم دنیا کی ساری غموں کو بھول جاتے ہیں، جس کے کلام کو پڑھنے سے اور اس پہ تدبر کرنے سے، تو جس کے ذکر کا یہ عالم ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جنت میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت کا دیدار، اور جب یہ دیدار ہوگا تو وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی بہت سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہو رہا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس 14ویں کے چاند کو بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی فکر، بغیر کسی پریشانی کے تم دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے اللہ رب العزت کا دیدار، مطلب ہزاروں جنتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے دیدار میں کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور ان کے چہرے پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے۔ یہاں رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ جب ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر تازگی کو محسوس کریں گے، اور کیوں نہ ہو، رب کائنات کا جب دیدار ہوگا اور اس کے بعد ان کے چہرے کی رنگت، اللہ اکبر، دنیا کی چھوٹی موٹی نعمتیں ملتی ہیں تو ہمارے چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جنت میں خالق کائنات دیدار، تو اس دیدار سے تو ایسا ہونا ہی ہے، تو ان کے چہرے پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے، مطلب اس نعمت کو جو پائیں گے وہ اس کی وہ تازگی محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو داخل فرما اور تیرا دیدار فرما دیا، تیرا دیدار فرما۔ اب جنت کی دوسری نعمتیں جو آیت نمبر 25 میں بتایا، یسقون من رحیق المختوم، اور انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی۔ رحیق المختوم، اسی کے نام سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ایک کتاب ہے، الرحیق المختوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب، اسی سے یہ نام لیا گیا۔ اور وہاں پہ جو مشروب پلائی جائے گی، شراب پلائی جائے گی، یعنی ایسا جوس جس کی خوبی کے بارے میں ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ذہن نے اس کا گمان کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے خبر دی کہ وہاں پہ تمہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی۔ مہر لگی ہوئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ مہر لگی ہے، اس مہر کو اس سے پہلے کسی نے نہیں کھولا، کسی اور نے نہیں چکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ایسی مہر۔ اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ کستوری کی مہر لگی ہوگی اس میں، تو اس مہر کو کھولا جائے گا، ویسی خوشبو سے وہ تر و تر ہو جائے گی، اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، لہذا سائقین کو اس کا شوق کرنا چاہیے، یعنی کوشش کرنے والے کو، صحیح کرنے والے کو، جدوجہد کرنے والے کو اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کہاں یہ حقیر دنیا کے پیچھے لگا ہو جو کبھی بھی دھوکہ دینا ہے، جس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہاں کی عزت بھی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی دولت بھی ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی عمر بھی ختم ہو جانے والی، جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 61، عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے، ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے، اس کے لیے سبقت ہونا چاہیے، اس کے لیے جلد بازی ہونا چاہیے اس جنت کو حاصل کرنے کی، جس کے تعلق سے آگے بیان فرمایا گیا، اور ان میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ کس کو دی جائے گی؟ یہ اصحاب یمین ہے، اور اصحاب مقربون کو کیا ملے گا؟ دو قسم کے ہم نے لوگوں کو دیکھا نا جنت کے اندر، ایک وہ جنت والے ہوں گے جو اصحاب یمین ہوں گے، اور ایک جنت والے وہ ہوں گے جو مقربون ہوں گے، جو اللہ کے قریب رہنے والے ہوں گے، یعنی اونچی جنت۔ تو اونچی جنتوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 28 کے اندر، وہ ایک چشمہ ہے، یعنی تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقربین بندے پیئیں گے۔ تو یہ مقربین بندے کو خالص شراب دی جائے گی، لیکن اس کے پہلے والی آیت میں جو ذکر کیا گیا، اور ان میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، تو یہ وہ جنتی ہیں، یہ اصحاب یمین ہے جن کو جنت تسنیم کی کچھ قطرے یا کچھ
چیزیں ڈال دی جائے گی، کچھ شراب ڈال دی جائے گی، لیکن جو مقربین ہیں ان کو وہ خالص شراب پلائی جائے گی۔ جنتوں کے درجے ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر کے جنتی بھی اس وقت کو لے کر کے اور حسرت کرے گا، حسرت کہ کاش میں نے وقت کو صحیح گزارا ہوتا تو وہ اونچی والی جنت میں جاتا، اور اونچی والی جنت میں جاتا، وہاں پہ نعمتیں بھی بڑی بڑی اور رب کا دیدار بھی قریب سے۔ تو اس حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں وقت کو اور اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں گزارنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور سبقت کرنے والے بننا ہوگا کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں جلدی کریں۔ اب آج کی کلاس میں جو اصل سبق ہے اس کے طرف ہم چلتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں سورہ مطففین میں ناپ تول میں یعنی حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 29 سے اور 36 تک ہم دیکھیں گے کہ علیین میں جانے والوں کی صفت بتائی گئی۔ تو ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں گے کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہم علیین میں جانے والوں میں سے ہیں یا سجین میں جانے والوں میں سے؟ ہم اپنا جائزہ لیں گے ان آیتوں کی روشنی میں۔ تو علیین میں جانے والوں کی صفت بتائی گئی ہے، یعنی 7ویں آسمان تک پہنچنے والے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، اور فرشتوں کا لشکر ساتھ میں ہوگا اور استقبال ہوگا اور وہاں تک پہنچایا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون پاک روح ہے، اور بتایا جائے گا آپ کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ کہ یہ نام کے ساتھ اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، اس عظیم نام کا، اور وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جائے گا اور اس جنت تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے۔ تو یہ مجرم لوگ ہیں، یہ ان پر ہنستے تھے۔ جیسے کہ آپ نے مکہ کے اندر دیکھا کہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر ہنسا کرتے تھے، بلال حبشی کے اوپر، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے اوپر، سمیہ، یاسر، عمار رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ ان کی توحید کے اعلان کی وجہ سے جو ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی تھی، اس توحید کے قبول کرنے کی وجہ سے جو گھروں سے نکالے جاتے تھے، جو کاروبار سے نکالے جاتے تھے، گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اس کے اوپر یہ لوگ ہنسا کرتے۔ کیا ہم پر ہنستے ہیں؟ کیا یہ صفت ہے ہمارے اوپر کہ غیر ایمان والے ہم پر ہنستے ہوں؟ چلیں آگے اور غور کریں گے۔ آیت نمبر 29، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ غیر ایمان والے ان مومنوں کا، دیکھیں ایمان والے اور غیر ایمان والے جب کہا جائے تو ہمیں صفت کی طرف جانا ہے۔ یہ جو ہم نے دنیا میں ٹائٹل لگا کر کے رکھے ہیں، آدھار کارڈ بنا کے رکھے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ یہ اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں یا اللہ کے نزدیک ہم غیر مومن ہیں یا اللہ کے نزدیک ہم منافق ہیں، وہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں، آنکھ کے اشارہ ان سے کرتے ہیں، یعنی جب یہ توحید پرست، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنے والی زندگی، ایسے لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں تو آنکھ سے اشارہ کرتے کہ یہ توحید کی وجہ سے خاندان سے نکال دیے گئے، رشتے نہیں ہو رہے، انہیں مارا جا رہا ہے، یا انہیں الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں ان کو کہ کاروبار میں چھوڑ کر کے یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں آنکھ سے، دیکھو بیوقوف جا رہا ہے۔ کسی خاتون نے اپنے حسن کو چھپا لیا تو اشارہ کرتے ہیں، دیکھو یہ روڑی واد ہے، یہ پرانے خیالات کی عورت ہے، اس نے اپنی خوبصورتی کو چھپا لیا۔ کسی مرد نے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیا تو وہ اس کے مذاق کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ آنکھیں نکالتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا ہماری سنت کی پابندی، توحید اور رسالت پر مضبوطی سے جم جانے کی وجہ سے لوگ دیکھ کر کے ہم سے اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، یہ ہے علیین میں جانے والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ آگے اور دیکھتے ہیں آیت نمبر 31، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں تو دل لگی کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنے اہل و عیال میں بیٹھتے ہیں تو تذکرہ نکل جاتا ہے۔ جب تذکرہ نکلتا ہے تو ان کی اعمال کو سامنے لے کر کے آتے ہیں، ان کی توحید کو، ان کی رسالت کو، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کو۔ اب بیٹھ کر کے آپس میں مذاق کا وہ چیز بن جاتی کہ دیکھو وہ تو ایسا کر رہا ہے، دیکھو وہ تو ایسا کر رہا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا؟ اور آخری میں آئے آپ آیت نمبر 32، اس کے اندر پورا فیصلہ ہو جائے۔ اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ مکہ کے اندر یہی ہوتا تھا کہ گمراہ لوگ ہیں، یہ سابی ہیں، یعنی باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، سوسائٹی کی جو ریتی رواج ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ روڑی واد ہیں، یہ پرانے خیالات کے ہیں، یعنی یہ کچھ نئے دین، کچھ الگ دین کے اوپر ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی الگ ہے۔ نہ سوسائٹی کو دیکھ رہے،
نہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے دوستوں کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں. ہمارے لیے ایسا کہا جاتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ غلط ہو یا صحیح ہو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی چل رہے ہیں. معاشرہ ہمارا سنتوں کا پابند ہو یا نافرمان ہو، ہم معاشرے کو دیکھ کر کے ہی چل رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے اس پر ہماری زندگی کی ہر چیز ڈیپینڈ. یہاں تک کہ ہم اگر کوئی کپڑا بھی خریدتے ہیں تو دو نظریں جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ایک خالق کائنات کی اور ایک ہمارے معاشرے کی. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. کبھی نہیں سوچا کہ رب کیا کہے گا. کوئی سامان خرید رہے ہیں، گھر کا کوئی سامان ہے، لوگ کیا کہیں گے، رب کیا کہے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. نکاح ہو رہا ہے بچے کا، لوگ کیا کہیں گے، اتنی بارات ہونا چاہیے، اتنے زیور ہونا چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے. رب کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہر چیز کے اوپر اگر آپ نظر کریں تو ہر چیز ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو کر رہے ہیں. یہی تو ریاکاری ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کپڑا ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، ہماری بیٹھک اٹھک ہو، ہمارا بات چیت کا طریقہ ہو، ہر چیز لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے ہم جی رہے. اس لیے ہمیں ایسے القاب سے نہیں نوازا جاتا جو الین والوں کو نوازا گیا. اب آیتوں کو پھر سے دیکھیں. بلا شبہ مجرم لوگ مومنوں پر ہنستے ہیں. ہم پر ہنستے نہیں؟ ہنستے کیونکہ ہم تو انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے، انہی کے جیسے کپڑے، انہی کے جیسا بول چال، انہی کے جیسا رہن سہن، انہی کے جیسا کھانا پینا. کیوں ہنسیں گے ہم پر؟ ہم تو ان کے ساتھی ہو گئے، دوست ہو گئے ان کے، شیطان کے. تو بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے ہیں، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں. کیوں اشارہ کریں گے وہ؟ ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ تیسرا، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کو مذاق کا نشانہ بنا، ان کی سے دل لگی کرتے ہیں. اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ یہ تو یقیناً گمراہ لوگ. اور بھی کلاس کے بعد ان آیتوں پہ غور کیجیے گا کہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا. کیونکہ ابھی ہم شریعت پہ نہیں آئے ہیں. کیوں نہیں ہمیں مارا جا رہا، کیوں نہیں ہمیں نکالا جا رہا، کیوں نہیں ہمیں ستایا جا رہا، کیوں نہیں ہم سے بائیکاٹ کیا جا رہا. شعبہ ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو رکھ دیا گیا تھا نا 2.5 سال کے لیے. کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی کھانا پینا نہیں دیا جائے گا، کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوگی. تو جب جب اسلام پہ عمل کیا جائے گا تو باطل کی طرف سے تو سختی آئے گی، اور باطل کی طرف سے سختی نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. جب سختیاں آئیں گی تب آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں ہم، اور پھر اللہ کی مدد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ رب العزت کی رضا ہمیں ہمارے دل کے سکون کے ذریعے سے محسوس ہوگی. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس ایمان کی مٹھاس کو ہم محسوس کریں گے، اور ایسے سخت حالات میں بھی ہم انجوائے کریں گے جیسے صحابہ کرام کرتے کہ گھسیٹا جا رہا ہے بلال کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آہد آہد. سبحان اللہ. آپ غور تو کریں کہ اتنی سخت سزا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی گورنمنٹ نے کسی اپنے جو ہے مجرم کو دی ہوگی کہ گھسیٹا جا رہا ہے اس کو روڈ کے اندر، سڑکوں پہ، پتھروں پر، اور اس کے بعد بھی اللہ اکبر، حضرت سمیہ کے چہرے سے وہ مسکراہٹ کو نہیں چھین سکا 2 ٹکڑے کر دینے کے باوجود. تو ایسی تکلیف کے بعد بھی سکون اور اطمینان ہوگا. وہ ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ رب راضی ہے میرا اس تکلیف سے. لوگوں کے دڑچھل کرنے سے، لوگوں کے نکال دینے سے، لوگوں کی رشتہ داریوں کو توڑ دینے سے، لوگوں کے نہ ملنے سے وہ بہت خوش ہوگا کہ یہ حقیر لوگ اور یہ فقیر لوگ، ان سے کیا لینا دینا مجھے. ساری کائنات کے خالق اور مالک سے میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی، میں اس کے حبیب کے طریقے پر چل رہا ہوں، میں اس کے بتائے ہوئے شریعت کے اوپر میں چل رہا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 33. حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. کیوں نگرانی کر رہے ہیں؟ ان کی سنت کی پابندی کی نگرانی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ نگران بنا کر کے بھیجے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہ فتوے دیتے ہوئے پھر رہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. کیا نگران بنا کر کے بھیجا اللہ نے تم کو کہ تم سب کی نگرانی کرتے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے، اور فتوے دیتے رہو؟ آیت کو پھر سے دیکھیں. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی مومنوں کے اوپر وہ نگران بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے کہ وہ ان کی نگرانی کرتے رہے اور آنکھ کے سارا اشارہ کرتے رہے اور ان کا ہنسی مذاق بناتے رہے، ان کو فتویٰ دیتے رہے کہ یہ صحابی ہو گئے اور یہ تو دین سے نکل گئے اور باپ دادا کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئے اور یہ کیا نیا دین لے کر کے آئے. الفاظ وہی ملیں گے 14.5 سال پرانے آج بھی معاشرے کے اندر، اگر ہم عمل پر آ جائیں تو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ حالات اگر ہمارے اوپر آ رہے ہیں تو ہم اس پر صبر کر لیں، اور اگر ہم صبر کر لیں گے تو اس کا بدلہ کیا ہے اس آیت کے اندر آپ غور کریں. اس جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے پڑے رہیں گے. اللہ کہے گا مجھ سے کلام نہ کرو. بلا شبہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، مطلب میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمیں بخش دے
اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنایا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ آج کلام نہ کرنا ہم سے، اور ذلیل اور خوار ہو کر کے جہنم کے اندر پڑے رہو۔ میرے نیک بندے جنہوں نے مجھ پر ایمان لائے تھا اور کہا تھا کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو مومن کی بھی صفت بتائی، اور ایسے ان کا مذاق اڑایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گئے۔ کس کا بدلہ؟ صبر کا۔ تو سب سے بڑا میسج ہمیں یہاں پہ یہ ملا کہ اگر ایسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھ سے دیکھ کر کے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے جاہل، یا یہ جا رہا ہے فلاں یا فلاں، اور ہم سے ہمارے بارے میں ان کے گھروں میں بیٹھ کر کے مذاق بنایا جا رہا ہے ہمارے عمل کا، جو سنتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں بددین کہا جا رہا ہے، دین سے نکلا ہوا کہا جا رہا ہے، تو اس پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ صبر۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا گیا کہ ریئیکٹ ہو کر کے ہم بھی جو ہے اپنی آستین چڑھا کر کے اور بتانے لگے کہ تم تو بدعتی ہو اور تم تو مشرک ہو اور تم نے تو ایسا کیا ویسا کیا۔ کچھ نہیں، صبر۔ آپ اپنے عمل کے ساتھ اس کو دعوت دیتے رہیں، آپ اپنے خوش اخلاق کے ساتھ اس کو دعوت دیتے رہیں، آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کو بتاتے رہیں، اور اس کے جو ظلم ہے اس کے اوپر صبر کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت آپ کا بدلہ لے گا۔ اور کیسا بدلہ لے گا؟ کہ ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا مجھ سے کلام نہ کرنا، میرے بندوں کے ساتھ ایسا کیے تھے، میرے بندوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو دفاع کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات دفاع کرے۔ آیت نمبر 34 میں واپس آئیں۔ چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اب وہ تختے پہ بیٹھے ہوئے، آج ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جیسے آج دنیا میں یہ لوگ ہنستے ہیں، اس دن مومن ان پر ہنسیں گے کہ دنیا میں ہم ان کو بلاتے تھے ایک رب کی طرف، رسول اللہ کے فرمان کی طرف، لیکن یہ ہنسا کرتے تھے، تو ان کے اوپر ہنسا جائے گا۔ مسندوں پر، تختوں پر، مسندوں پر یعنی تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ پھر سے وہ ذکر کیا گیا کہ یہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خالق کائنات کا دیدار، تو اللہ رب العزت کا بھی وہ دیدار کر رہے ہوں گے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی آیت نمبر 36، اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ دے دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ مطلب دنیا میں جو ہم صبر کیا کرتے تھے تو کیا ہمارا انتقام لے لیا گیا؟ لوگ ہم کو ستاتے تھے، گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، جلاتے تھے، پھاڑ دیے تھے، ہم کو بچوں سے الگ کر دیے تھے۔ یہ سب صحابہ کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس عمل تک پہنچائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویسا ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قبول نہیں، ویسا عمل نہیں کرو گے تمہارا عمل۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، کیا کافروں کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دے دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو ضرور ان کو ان کا بدلہ دے دیا گیا، اور ان کو وہاں سے دکھا دیا جائے گا۔ یہاں پر سورہ مطففون کی مختصر تفسیر پوری ہوئی۔ سورہ مطففون جس میں ناپ اور تول کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ قیامت قائم ضرور ہوگی اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، یعنی حقوق ادا نہ کرنے والوں کا انجام بتائے، اور چھوٹے سے حقوق کا اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہاں تو بڑے بڑے حقوق کا اگر ہم نے ادا نہیں کیے، اور حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں حقوق اللہ سب سے بڑا حق ہے، اللہ کا حق ہے، حق اللہ علی العبید، اور پھر والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو ناپ اور تول کی یعنی حق تلفی سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ظلم سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ظلم سے ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ لوگوں کے حق تلفی کرنے سے ہم کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔